ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون آمنت بالله صدق الله العظيم. الصلاة والسلام على رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام على نور الله تعالی علیہ وسلم. حضرات، آج انشاءاللہ 15 روزہ مکمل ہو جائیں گے. رحمتیں، برکتیں، مسرتیں ہم تک اللہ تعالیٰ کی جانب سے پہنچ رہی ہے، اور یہ سرکاروں کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مہینہ عطا فرمایا. یہ رحمت، مغفرت اور جہاں سے آزادی کا مہینہ ہے، تو لہٰذا رحمت کا اشرا تو ختم ہو چکا ہے، اب مغفرت کا اشرا شروع ہے. اور آج مغفرت کے اشرے میں 5 دن گزر چکے ہیں، صرف 5 دن اور باقی ہیں. لہٰذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ خوب رب ذوالجلال کی بارگاہ میں لو لگائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ یہ جو بیماری کرونا وائرس وبا پھیلی ہوئی ہے، مولا اسے دور فرمائے. آج کی تاریخ ایک مشائخ اہل سنت اولاد فاطمۃ الزہرا حضرت علامہ مولانا الشاہ سید انوار اشرف پیر طریقت رہبر راہ شریعت المعروف سرکار مثنیٰ میاں علیہ رحمت الرضوان کے عرس کی تاریخ ہے، جن کا لقب اس وقت اخباروں کی سرخی میں، کیلنڈروں کی سرخی پر اور دیگر پوسٹروں میں دکھنے کو ملتا ہے، شہید راہ مدینہ. حضرت کی شخصیت بہت بڑی شخصیت تھی الحمدللہ، جو ہر وقت دین و سنت کے لیے ہمیشہ کمر بستہ رہتے تھے، ہر وقت قوم کی فکر میں رہا کرتے تھے، ہر وقت قوم کی مدد کرنے کے لیے تیار رہا کرتے تھے. چاہے جو بھی مرحلہ ہو، سب سے پہلے آگے بڑھتے ہوئے نظر آتے تھے. حضرت کی ایک تمنا تھی اور شعر بھی گنگنایا کرتے تھے: خدا خیر سے لائے وہ دن بھی نوری، مدینے کی گلیاں بہارا کروں میں. سرکار مثنیٰ میاں علیہ رحمت الرضوان ہمیشہ اپنے مریدوں سے کہا کرتے تھے: میری موت مدینہ شریف میں آئے گی، میری موت مدینہ شریف میں آئے گی. یہ حضرت کے زبانی، حضرت کے مریدین کے زبانی حضرت کے یہ کلمات ہم تک پہنچے. اسی لیے تو شاعر کہتا ہے، یوں گنگناتا ہے: حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارہ کروں میں. خدا ایسی قوت دے میری قلم میں کہ بد مذہبوں کو سدھارا کروں میں. خدا خیر سے لائے وہ دن بھی نوری، مدینے کی گلیاں بہارا کروں میں. سرکار مثنیٰ میاں علیہ رحمت الرضوان کا یہ طریقہ تھا کہ کوئی بھی مشکلات، کوئی بھی مصیبت زدہ اگر آپ کی بارگاہ میں پہنچتا تھا تو خالی ہاتھ اسے واپس نہیں فرمایا کرتے تھے. آج الحمدللہ ثم الحمدللہ انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے آپ کے شہزادے پیر طریقت رہبر رشد و ہدایت
حضرت علامہ مولانا الشاہ الحاج سید معین الدین اشرفی اشرف الجیلانی سجادہ نشین کے چوچھا مقدسہ کی وہی عادت ہے جو آپ کے والد ماجد علیہ رحمت الرضوان کے طور طریقے تھے۔ حضرات، آج ہمارے کنز الایمان مسجد سے سرکار مسنہ میاں علیہ رحمت الرضوان کے عرس کے موقع پر حضرت کے نام پر 325 لوگوں کو راشن پیش کیا گیا ہے عرس کے موقع پر، اور یہ بہت بڑا کام ہے کہ حضرت دنیا سے چلے گئے مگر حضرت کے نام کا چرچا آج بھی ہو رہا ہے، اور حضرت کے نام پر لوگ کھا بھی رہے ہیں، اور حضرت کے نام سے لوگ فیضیاب بھی ہو رہے ہیں۔ سرکار مسنہ میاں علیہ رحمت الرضوان جب مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کے سفر کے لیے رواں ہوئے، رسول پاک کی بارگاہ میں حاضری، جنت البقیع شریف میں حاضری، صحابہ کرام، بی بی فاطمہ، سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جب مزار پاک پر حاضری کا شرف ہوا تو میرا جزدان یہی کہتا ہے کہ سرکار مسنہ میاں علیہ رحمت الرضوان ضرور یہ جملہ کہا ہوگا، تبھی یہ دعائیں قبول ہوئی ہوں گی کہ ماں فاطمہ، آج آپ کا لاڈلا آپ کی بارگاہ میں آیا ہے اور اسے ہندوستان آپ بھیج دیں گے۔ میری تمنا ہے کہ ہندوستان نہ جائیں بلکہ اپنے قدموں میں، اپنے پہلو میں مجھے بھی رکھ لیں۔ جس طرح اے میری ماں فاطمہ، جس طرح تو نے حضرت امام حسن کو اپنے قرب خاص میں رکھا ہے، اسی طریقے سے اس گنہگار بیٹے کو بھی اپنے قرب خاص میں رکھ لو۔ میں یہی کہتا ہوں وہ قبولیت کے وقت کی دعائیں رہی ہوں گی جو سرکار مسنہ میاں علیہ رحمت الرضوان نے بیان کیا، اور ہوا بھی کہ حضرت وہیں پر وہ حادثہ نہیں کہا جائے گا بلکہ کہا جائے گا یہ قسمت والے ہیں، یہ موقع میسر نہیں ہوتے ہیں، ورنہ دیکھا گیا ہے کوئی بڑا ایکسیڈنٹ نہیں، چھوٹے چھوٹے بڑے ایکسیڈنٹ میں لوگ بچ جاتے ہیں، مگر تمنا اور مٹی جہاں کی لکھی رہتی ہے وہیں پر وہ چیزیں ہوا کرتی ہیں۔ اور ایک بات یہ بھی ہے، کہا گیا ہے غالباً حدیث پاک میں بھی ہے کہ جہاں کی مٹی انسان کے جسم میں لگے ہیں، جہاں کی مٹی سے اس کے جسم کو تیار کیا گیا ہے، اس کو وہیں پر دفن بھی ہونا ہے۔ تو سرکار مسنہ میاں علیہ رحمت الرضوان تھے ہندوستان میں، تھے ہند میں، مگر آپ کی مٹی جو تھی، آپ کے جسم کو جو تیار کیا گیا تھا، جو آپ کے جسم میں مٹی، کیونکہ انسان مٹی سے بنا ہے، اور آج بھی انسان دیکھنے میں ہم لوگ کو چمڑے نظر آتے مگر حقیقت میں یہ سب مٹی ہی ہے۔ تو رہتے تھے ہند میں مگر لو لگا تھا مدینے میں، رہتے تھے ہند میں لو لگا تھا مدینے میں۔ اسی وجہ سے جب حضرت سرکار مسنہ میاں علیہ رحمت الرضوان نے یہ خواہش ظاہر کی تو ظاہر کرتے یا نہ کرتے، کیونکہ جو مٹی جہاں کی ہے اس مٹی کو وہیں پر جانا ہے۔ تو سرکار مسنہ میاں کی مٹی مدینہ شریف کی تھی، تو یہاں پر تھے تو بھی مدینے والے سرکار کا فیض پہنچا رہے تھے، اور آج یہاں سے مدینہ میں موجود ہیں اور آج بھی ہندوستان میں فیض پہنچا رہے ہیں۔ تو ایسے بہت کم موقع ملتے ہیں، بہت کم ایسے
لوگوں کے دعائیں قبول ہوا کرتی ہیں، مگر سرکار مسنہ میاں جہاں آل رسول تھے، اولاد فاطمہ تھے، وہیں اللہ کے ایک مقبول ولی اور برگزیدہ بندے بھی تھے۔ جہاں آپ قوم کی فکر میں رہا کرتے تھے، وہیں آپ دین و سنت کے لیے ہمیشہ تیار رہا کرتے تھے۔ اعلیٰ حضرت سرکار حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت رضوان کے پکے شیدائی تھے، اور کہیں بھی جب کوئی مرحلہ پیش آتا، کسی پروگرام میں جاتے تو جب صلاۃ و سلام پڑھے جاتے تو آپ کہتے تھے، کوئی دوسرا سلام جب کوئی پڑھتا اعلیٰ حضرت سرکار کے علاوہ لکھے ہوئے سلام سے، تو آپ فوراً ٹوکتے تھے اور کہتے تھے اعلیٰ حضرت والا سلام پڑھیے۔ اور اکثر و بیشتر کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود، دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود۔ یہ سلام اکثر آپ لوگوں کو کہا کرتے تھے، اور جب آپ تنہائی میں رہتے تھے تو آپ گنگنایا کرتے تھے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، ہم بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ یہ کلام پڑھتے تھے اور ہمیشہ گنگنایا کرتے تھے، عشق رسول میں سرشار رہا کرتے تھے۔ آج انہی کے عرس کی تاریخ ہے۔ انشاءاللہ آج روڈ نمبر 8 پر انشاءاللہ جو کنز الایمان کی جانب سے ہر روز اذانیں دی جاتی ہیں 11 بجے، آج انشاءاللہ عرس کے موقع پر 11 بجے رات میں روڈ نمبر 8 پر فاتحہ کا انعقاد کیا جائے گا، اور سرکار مسنہ میاں علیہ رحمت رضوان کے صدقے میں جتنے مرحومین ہیں ہمارے گونڈی، ہمارے علاقے میں مسجد کے ارد گرد، انشاءاللہ ان مرحومین کے نام پر احصال ثواب بھی کیا جائے گا۔ سرکار مسنہ میاں علیہ رحمت رضوان کے صدقے میں ان کے لیے مغفرت کی دعائیں بھی کی جائیں گی۔ تو ایک اعلان بھی سماعت فرما لیں، جو حضرات چاہتے ہیں کہ آج ان کے مرحومین کے نام پر احصال ثواب ہو، وہ برائے کرم اپنے مرحومین کے نام کو دے دیں کنز الایمان مسجد میں کسی اسٹاف کے ساتھ، تاکہ ان کے نام پر احصال ثواب کر دیا جائے۔ اور رات میں حضرت کا وصال جو ہوا تھا اس کا ٹائم جو ہے وہ 2 بجے ہے، تو انشاءاللہ 2 بجے رات میں کل شریف حضرت مسنہ میاں علیہ رحمت رضوان کا مسجد کنز الایمان میں رکھا گیا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ لاک ڈاؤن ہے، اس کا خیال کریں، اس ٹائم آپ لوگ اپنے گھروں میں بیٹھ کر ان سرکاروں کی بارگاہ میں لو لگائیں، ہم احصال ثواب کریں، اور جو حالات ہندوستان کے ہیں اور ان سرکاروں کی بارگاہ میں رکھیں۔ انشاءاللہ وہ سرکاروں، ہم تو یہاں ہیں، سرکار مسنہ میاں تو وہیں سے ہیں جہاں سے ہر چیز قبول ہوتی ہے، جہاں سے ہر چیز کا فیصلہ ہوتا ہے۔ انشاءاللہ آج ہم لوگ لگائیں گے تو انشاءاللہ تعالی ضرور ہم پر جو وبا بیماری کرونا وائرس پھیلی ہوئی ہے، اس بیماری سے ضرور انشاءاللہ ہمیں نجات ملتی ہوئی نظر آئے گی۔ رب قدیر کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا ہم لوگوں کو ان سرکاروں کے صدقے میں ہم لوگوں کے روزوں کو، سحری افطاروں کو قبول فرمائے، اور سرکار مسنہ میاں علیہ رحمت رضوان کے درجات کو بلند فرمائے۔ سرکار مسنہ میاں علیہ رحمت رضوان کے صدقے میں ہم لوگوں کی مغفرت فرمائے، ہمارے والدین کی، اور بالخصوص سرکار مسنہ میاں کے صدقے میں جو حضرات بیمار ہیں، کرونا وائرس کے شکنجے میں آ چکے ہیں، مولا آج تیرے اس مقبول بندے، تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اولاد کی وصال کی تاریخ ہے، اس کے صدقے میں مولا ان تمام بیماروں کو شفاء دائمی عطا فرما دے، شفاء کلی عطا فرما، شفاء دائمی عطا فرما، صحت یابی عطا فرما، اور مولا بالخصوص ہمارے محلے میں امن و سلامتی عطا فرما۔